جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی، اللہ نے اس محبوب کی نعت کی مجلس میں مجھے اور آپ کو بلایا۔ اس نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے ہمارے لیے، ہم خوش قسمت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی ایم این اے، ایم پی اے، علاقے کا کونسلر پروگرام رکھے، مجھے اور آپ کو دعوت دے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا۔ ایم این اے صاحب نے بلایا، ایم پی اے صاحب نے بلایا، کونسلر صاحب نے بلایا، چیئرمین صاحب نے بلایا۔ قربان جاؤں آج کی اس مجلس پر میں اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ نے بلایا۔ تو جسے اللہ بلائے، جسے اللہ بلائے اسے خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے نا، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس محفل کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس محفل کی نسبت امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس کی نسبت ہے۔ بزرگوں کو اجازت ہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں، لیکن میرا نوجوان بھائی کوئی بھی ٹیک نہ لگائے بلکہ دیواروں کو چھوڑ دیں۔ کل قیامت کے دن میری اللہ سے امید ہے کہ اگر ہم اخلاص سے بیٹھیں گے یہ محفل میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ آخری جملہ کہ میں بہت دل سے شکر گزار ہوں، نائب صدر بزم حسان راولپنڈی، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، آپ کی اس مجلس کے امام اور خطیب حضرت مولانا مفتی عبید اللہ ستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی مسجد کی پوری انتظامیہ، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انہوں نے یہ اللہ کا گھر سجایا۔ اور یقین جانے جب ہم نے یہاں عشاء کی نماز پڑھی دل خوش ہو گیا، اوپر ہال اتنا پیارا بنایا، یہاں مسجد اتنی خوبصورت اور اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ سارا پروگرام اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ چونکہ بزم حسان اسلام آباد راولپنڈی کے زیر اہتمام یہ محفل منعقد ہے، اور ہمیں تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اعزاز ہے کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی یہ ہمارا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم سے قبل جو شاہ فیصل صاحب کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے، اور یہ ہمارے دو خوبصورت ننھے پھول جو کہ بزم حسان اسلام آباد راولپنڈی کے خصوصی رکن ہیں، خصوصی نعت خوان ہیں، انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے کلام پیش کیا۔ اب اصل ان کا زمانہ ہے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے ایک اور خوبصورت عنوان اور نام، معروف ثنا خوان رسول، آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، خوبصورت ترنم میری مراد جناب ثنا خوان رسول اویس مدنی صاحب، ان کی بھی آج اس خوبصورت پروگرام کے سجانے میں بڑا کردار ہے اور ان کی بڑی خصوصی دعوت ہے۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ حاضری کا آغاز کرنے لگا ہوں، مجھ سے قبل ماشاءاللہ وہ آپ کو اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی، ہمارے نقیب صاحب بھی اور سارے نعت خوان بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں۔ میرا ایک مزاج ہے، وہ مزاج کیا ہے؟ آپ شعر کو سنیں، سمجھیں تو ہمیں کہنا نہ پڑے بلکہ آپ کے دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، تو محبت سے سنیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں نا دنیا میں بڑے عہدے دیے، نام دیے، شہرت دی، مقام دیا، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، لیکن اس مجلس میں آپ کو پتہ ہے ہماری کیا پہچان ہے؟ اس مجلس میں ہم صرف آقا کے غلام ہیں۔ ہم کون ہیں؟ آقا کے غلام ہیں۔ اس مجلس میں ہم حضور کے دیوانے ہیں، تو دیوانے بن کر، شعر سن کر، عشق و مستی میں ڈوب کر جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، انشاءاللہ یہ سبحان اللہ کل قیامت کے دن کام آئے گی انشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں میری دائیں جانب مقامی علماء کرام کا، علماء کرام کی اور سٹیج پر موجود تمام خصوصی مہمانان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک دو رباعیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جو اصول قرآن نے
دسیا ہے، جو اصول قرآن نے دسیا ہے، کوئی اصول نہیں او دے اصول ورگا، جو اصول قرآن نے دسیا ہے، کوئی اصول نہیں او دے اصول ورگا۔ عقیدہ سنیے گا، اے چن جنہ بھی پاوے حسین ہوئے، اے چن جنہ بھی پاوے حسین ہوئے، نہیں آقا دے پیران دی دھول ورگا۔ اے چن جنہ بھی پاوے حسین ہوئے، نہیں آقا دے پیران دی دھول ورگا۔ تے لکھاں ماواں نے جائے نے پت یارو، آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ، لکھاں ماواں نے جائے نے پت یارو، جایا پت نہیں کسے نے پتول ورگا۔ او 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ توجہ کرنا، آپ کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ جنہ دین دے غلبے چ جان دیتی، حضرت قاری فقار صاحب شاعر لکھتا ہے، جنہ دین دے غلبے چ جان دیتی، جنہ دین دے غلبے چ جان دیتی، وکھ یو نہ دی شانہ چو شان ہووے، جنہ دین دے غلبے چ جان دیتی، وکھ یو نہ دی شانہ چو شان ہووے۔ مردہ آنکھوں نہ یونو شہید ہوندہ، مردہ آنکھوں نہ یونو شہید ہوندہ، کملی والے تو جیڑا قربان ہوئے۔ مردہ آنکھوں نہ یونو شہید ہوندہ، کملی والے تو جیڑا قربان ہوئے۔ تو جو لکھاں ہون سلامہ حسین اتے، جڑا حسینی بیٹھا ہے سچا ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ۔ لکھاں ہون سلامہ حسین اتے، لکھاں ہون سلامہ حسین اتے، او جنہ نے عزت پڑھیا قرآن ہووے، او کیویں آنکھاں میں پیاسا گیا یارو، او جنہیں آقا دی چوسی زبان ہووے۔ جن آقا دی چوسی زبان ہووے، جن آقا دی چوسی زبان ہووے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ جب وہ زلفیں، میں نے کیا تھا شعر سن کر سمجھ کر پھر جو سبحان اللہ آئے گی مزہ آئے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہم نیلم ٹاؤن میں بیٹھے ہیں، آئیں 14 صدیاں پیچھے جاتے ہیں، آپ یہ سمجھیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہیں، ہم حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اور تخیل دیکھیے گا۔ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، مدنی صاحب، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ
زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ جو دیوانہ بیٹھا ہے دایاں ہاتھ حضور کی عظمت میں بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا دیدار نصیب فرمائے۔ دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں۔ نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مجھ جیسا۔ کلیم ثانی صاحب آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، میرا عقیدہ قرآن کا عقیدہ۔ نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مجھ جیسا، نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مجھ جیسا، ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نوع انسانی میں دیکھا نہ رہی مجھ جیسا، ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں۔ بڑا قیمتی مصرع، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، دل اور قلوب و اذہان معطر ہوں گے۔ ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ۔ وہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، کون؟ ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ۔ توجہ، ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ۔ میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں، میرے آقا جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔